خاموش انسان تب ہوتا ہے جب وہ دنیا سے بیزار ہوتا ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ خاموش ہوتے ہیں وہ اصل میں طاقتور ہوتے ہیں۔ تو آج جو میں اپنے اس ٹاپک کا موضوع ہے میرے یہی ہے کہ خاموشی۔ تو باقی آپ سب سنائیں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خداوند کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ بھی، امید ہے خداوند کی کہ آپ بھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو خاموشی ایک ایسا احساس ہے جو آپ دوسرے کو دلا رہے ہوتے ہیں جب وہ آپ سے کچھ بد کلامی کرے، یا پھر وہ آپ سے کچھ ایسی بات کہہ دے کہ جو آپ کو نہ خوشگوار گزرے۔ تو ہمیشہ آپ یہی کرتے ہو کہ آپ خاموش ہو جاتے ہو، آپ پھر اس انسان سے بات نہیں کرتے۔ تو ایک سپر مین جو انسان ہوتا ہے نا، وہ خاموش ہوتا ہے۔ وہ اپنی خاموشی میں اپنی سارے جو ہے نا، اپنے اوپر جو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اسے برداشت کرتا ہے، اور جو برداشت ہوتی ہے وہی انسان کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ صبر، تحمل اور برداشت یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل کا دور جہاں اتنی افراتفری ہے، جہاں اتنی زیادہ بھاگم دوڑی ہے، جہاں بہت زیادہ انسان جو ہے نا ایک دوسرے کو ٹیز کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک چیز کے لیے پریشان کر رہا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں تو اگر انسان ایک دوسرے کو ٹیز کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرے تو وہ انسان کی زندگی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ خاموشی سے ہی آپ جو ہے نا دوسرے کو احساس دلا سکتے ہو۔ اگر وہ آپ سے واقعی پیار کرتا ہے تو جب آپ اس کے سامنے اپنی بات کو رکھتے ہو، خاموش رہتے ہو، آپ کے ساتھ وہ اگر اچھا سلوک نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ وہ بد کلامی کر رہا ہے یا بد سلوکی کر رہا ہے، تو آپ اس وقت جو ہے نا خاموش ہو جاؤ۔ اور خاص طور یہ ان رشتوں کے لیے ہے کہ آپ خاموش رہو، کہ جو کہ وہ آپ کے ایسے رشتے ہیں جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، جیسے بچے ہیں، یا پھر خون کے رشتے ہیں، یا پھر میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ تو ایسے حالات میں نا اگر آپ تھوڑی سی خاموشی اختیار کرتے ہو نا، تو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اگلے کو ٹائم دو، تھوڑا سا اگلے کو دکھاؤ کہ ہاں میں بس ٹھیک ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھ غلط کام کر بھی دیا ہے تو میں پھر بھی تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ بدسلوکی نہیں کروں گا، میں آگے سے تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ فائٹ نہیں کروں گا، برابری نہیں کروں گا۔ تو اگلا انسان اگر آپ سے واقعی میں محبت کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ احساس ضرور ہوتا ہے آپ کی اس خاموشی کا اور آپ کی اس جو ہے نا برداشت کا، کیونکہ سپر انسان وہ ہے، سپر وومن وہ ہے جو سب کچھ برداشت کرتی ہے، جو اپنے بچوں کے لیے صبح سے شام تک بھاگ رہی ہوتی ہے، بھاگ بھاگ کے کام کر رہی ہوتی ہے، اور پھر بھی اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو پھر بھی وہ جو ہے نا وہ اپنی طبیعت کو جو ہے نا وہ اس میں نمی لاتی ہے، وہ اتنی ہائپر نہیں ہوتی، وہ اتنی غصے میں نہیں آتی، وہ اپنے بچوں کو پھر بھی پیار سے، محبت سے سنجو رہی ہوتی ہے، انہیں سنبھال رہی ہوتی ہے، اپنے گھر کو کر رہی ہوتی ہے، ہر گھر کی چیز کو پیار سے سنوار رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی جو عورتیں ہیں نا میرے خیال میں وہ واقعی ایک مثالی عورتیں ہیں، جو اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ اپنے گھر کا بھی کام کر رہی ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کو پیار اور محبت سے، اور سب سے بڑھ کر کے وہ خدا کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے گھر کو شروع سے ہی سمیٹ کے رکھتی ہیں، ان کو خدا کے ساتھ چلا رہی ہوتی ہے نا، تو ایسی جو عورتیں نا واقعی میں ایک سپر مین عورتیں ہیں، اور ایسی عورتوں کو میں کیا ہی کہوں، بس ایسی عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اور جو عورتیں اپنے گھر کو صبح صبح ہی گانے اور ریلز ادھر ادھر کی چیزیں اپنے گھر میں چلا رہی ہوتی ہیں، اور پھر سارا دن بچے بھی وہی دیکھ رہے ہیں، اور خود بھی وہ گانے سن رہی ہوتی ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ دیکھنا، ڈرامہ وغیرہ دیکھنا، یا پھر آپ ایسی چیزیں دیکھ لو تو اس کا اتنا حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ صبح صبح ہی جو ہے نا وہ اپنے پسند کا لاؤڈ اسپیکر پہ میوزک لگاتے ہو، اور صرف اپنی دھن میں رہتے ہو، اپنے آپ کو
देखते हो, बच्चों को भी इस तरह से नहीं देखते, तो ऐसी औरतें क्या ही घर को संभालेंगी। एक समझदार औरत वही है, एक कामयाब औरत वही है जो उठते ही अपने घर को संभालती है, संवारती है, और सबसे पहले वो खुद अपनी ज़िंदगी को ना, अपने घर को चलाने के लिए खुद दुआ कर रही होती है। उठते ही वो दुआ कर रही होती है, फिर वो अपने बच्चों को उठाते ही बोलती है कि पहले खुदा का नाम लो, दुआ करो। और ये सब बातों के अलावा फिर उनको प्यार मोहब्बत से बिठा के हर एक चीज़ का सलीका और तरीका ये करना बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल में उन औरतों के लिए जो इन चीज़ों को नहीं समझती। हर एक औरत के बस की बात नहीं है ये सब कुछ करना, क्योंकि हर इंसान जो है वो अपनी अपनी धुन में है, अपनी अपनी मर्ज़ी में। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको वाकई अपने घर को सलीके से तरीके से चलाना है, खुदा के साथ चलना है, तो फिर आपको जहाँ थोड़ा सा अपने आप को बदलना होगा। थोड़ा सा अपने घर को तरतीब देने के लिए ना आपको इन चीज़ों को फॉलो करना होगा कि आप जो है ना अपने घर में जो है ना रिस्क लाना चाहते हो, बरकत लाना चाहते हो, खुशियाँ लाना चाहते हो ना, तो अपनी रूटीन ज़रूर बदले। मेरे तो यही मैं कहूँगी कि अपनी रूटीन बदले, अपनी जो आदतें हैं वो बदलें। मुश्किल तो है, लेकिन ये है कि आप अगर कोशिश करोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा बदलने की अपने आप को कोशिश करोगे तो आप कर पाओगे। बाकी हर एक की अपनी ज़िंदगी है, वो जिस तरह मर्ज़ी गुजारे, लेकिन जो औरतें अच्छे से गुजारती हैं वो उनका आगे भी जाके फिर वो ना भला हो रहा होता है, उनके घर पे भी कोई मुसीबत नहीं आती। जब आप खुदा के नाम को अपने सामने रखते हो ना, तो कोई भी मुसीबत या तकलीफ़ आपका घर नहीं आती। और एहसास करने वाले जो होती हैं ना औरतें, वो वो कामयाब होती हैं, जो एक दूसरे को का एहसास कर रहे होते हैं, मियाँ बीवी, और एक दूसरे के साथ खामोशी से और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, एक दूसरे का दोस्त बन जाते हैं। उनके घर अमन और सुकून होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को ना बहुत ही प्यार और मोहब्बत से कर रहे होते हैं डील। जब शौहर घर में थका हारा आता है तो बीवी उसको पूछती है, उससे जो है ना उसके साथ प्यार से बात करती है, तो शौहर का भी दिल चाहता है वो घर पे जल्दी आए, ताकि उसकी बीवी उसको पूछे, उसकी खिदमत करे। देखे, बेशक कुछ औरतों को ये बहुत ही अजीब लगता होगा कि जब शौहर आए तो उसकी खिदमत करो, उसको देखो, लेकिन यही हमारी जो है एक अच्छी बीवी की जो ज़िंदगी है, और जो उसकी असूल है, जो खुदा ने भी हमें यही सिखाया है कि शौहर आपके सर का ताज है। तो अगर उस ताज को हम अपने सर पे अच्छी तरह से सजा के रखेंगे ना, तो खुदा भी हमसे खुश होगा और हमारे घर पे भी इतना अमन और सुकून होगा। लेकिन जब हम ऐसे नहीं करते ना, तो बहुत ही हमारे घर में बेसुकूनी होती है। अगर एक आपका शौहर थका रहा आता है, आप उससे प्यार से बात करते हो और प्यार से उसको डील करते हो, और शौहर भी जब बीवी आपकी आपके लिए इतना कुछ कर रही होती है तो उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दो। अगर वो सज रही है आपके लिए, आपके आते ही आपको खाना दे रही है, आपको प्यार कर रही है, आपको समझ रही है, तो शौहर को भी चाहिए कि अपनी बीवी की तारीफ़ करे, अपनी बीवी के साथ जो है ना वो बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रहे। तो इससे आपका घर इतना सुकून और इतना अमन पसंद हो जाएगा ना। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी बहनें हैं और जितने भी मेरे देखने वाले हैं ना, उनका घर ऐसे हो जन्नत की तरह। जन्नत इसी को बोलते हैं जब हमारे घर में सुकून हो, हम एक दूसरे की लाइफ में सुकून से एक दूसरे को जो है ना समझ रहे हो, तो भी हमारा घर जन्नत होता है। बाकी ये है कि यहाँ मैं कर रही थी, यहाँ पे सफाई वगैरह कर रही थी, यहाँ पे मैंने सारा जो है ना समेटा। इतना ज़्यादा बच्चे मेरे जब घर होते हैं ना, बस 2 छुट्टियाँ थी 14 अगस्त की भी, तो इतना उस दिन ना काम मैंने किया तो था, सफाई वगैरह की थी, लेकिन ये है कि ऊपर से ना ये चादरें वगैरह मैंने चेंज नहीं की थी, तो ये काफ़ी ना मेरा बिखरा हुआ था। तो आज मैंने सोचा इसकी भी सफाई की जाए। मैंने इस कपड़े को धोया, सारे कपड़े वगैरह धोए थे, तो मैं फिर इनको ना यहाँ पे जो है ना चादरें वो बिछा रही थी। तो इसी तरह बस घर चलता रहता है। हम लोग भाग दौड़ कर अपने घर की दौड़ इसी तरह संभाल रहे होते हैं, हर एक चीज़ को हम लोग इसी तरह कवर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में यही काम है, यही चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को ना पुरसुकून बनाती है। जब हम लोग अपने घर का सारा काम करके बैठते हैं ना, तो एक अजीब सी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि हमारे घर की हर चीज़ साफ़ सुथरी और हर चीज़ सिमटी हुई है ना, तो बहुत ही सुकून होता है हमें।
کیونکہ بچے ہیں تو بچے تو سارا دن بس آپ سمیٹتے رہو اور وہ بھی کھیلتے رہیں گے. تو میں ڈانٹتی بھی بہت ہوں اپنے بچوں کو، لیکن کیا کریں، پھر بچے ہیں، بچوں کا تو کام ہی یہ ہے. حالانکہ میں ان کو بہت طریقہ سلیقہ سکھا رہی ہوتی ہوں کہ ایسے نہیں ایسے کرو، پر پھر بھی چھوٹی بیٹی ہے میری، وہ بھی ڈروزوں سے چیزیں نکال نکال کر ادھر ادھر کر رہی ہوتی ہے. اور یہاں میں بنانے جا رہی تھی آلو اروی میں نے اسی طرح بس بنائی. یہ پیاز کے اندر میں نے سارا مسالہ وغیرہ پہلے ڈالا، پھر ٹماٹر اور یہ ہری مرچی بھی اس کے اندر ڈالی. کیونکہ یہ نا ہری مرچی اگر آپ ایسے اس سے ڈال دیتی ہوں کہ میں تھوڑی سی اگر کم بھی مرچی ڈالوں نا، تو پھر یہ ہے کہ میں کھا لیتی ہوں یہ والی ہری مرچی، اور بچے دوسرا سالن کھا لیتے ہیں. تو اسی طرح سے بس زندگی چل رہی ہے، خدا کرے اسی طرح سے چلتی رہے، اور سب بہنوں کو اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح بس خوشیوں سے. اور یہاں میں بیسک سے مسالے ڈال رہی تھی. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، میری تو بس یہی دعا ہے اپنے سب دیکھنے والوں کو. میں یہی کہتی رہتی ہوں کہ خوش رہو اور خوشیاں بانٹو، کیونکہ زندگی میں آپ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہتے ہو. ایک دوسرے کی اگر تھوڑی سی تعریف کر دینا ہم لوگ، جیسے بچوں کی بھی بچے بھی ہیں نا، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ماں ہم سے پیار کرے، ہم سے لاڈ کرے، ہم سے ہماری تعریف کرے. تو اس سے آپ کے بچے بھی بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں. میری چھوٹی سی بیٹی ہے نا، وہ اس کی بھی میں تھوڑی بہت کبھی کبھی اس کو بھی اس طرح سے ڈانٹتی بھی ہوں، برے کام کرتی ہے جب وہ میری بات نہیں سنتی. لیکن جب وہ پیار سے اس کی تعریف کرتی ہوں نا، وہ ہمیشہ اپنے پاپا کو ہی زیادہ پیار کرتی ہے. کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو اس کا پاپا جب ڈیوٹی سے آتا ہے نا، تو اس سے زیادہ وہ لگاؤ کرتی ہے. میں بھی اس سے کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں، لیکن اس سے نا زیادہ اپنے پاپا سے پیار ہے. وہ جب بھی آتا ہے نا، تو وہ بس اپنے پاپا کے گرد گھومتی رہتی ہے. اور اس کو خوش کرنے کے لیے اتنی چھوٹی سی ہے، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے پاپا کو نا، وہ اس کو گانے سنا رہی ہوتی ہے. پاپا میرے پاپا، وہ والا گانا اس کو سنا رہی ہوتی ہے. تو اس کا پاپا بھی اس کو دیکھ کے اتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اتنی چھوٹی سی ہے. یہی ہوتی ہے بات، ایک دوسرے کو احساس دلانے کی بات ہوتی ہے. ورنہ اتنی چھوٹی بچی ہے، وہ نہیں بھی بولے گی، نہیں بھی کرے گی، تو ہم اس سے پیار تو کریں گے، لیکن وہ بھی اپنا آپ دکھا رہی ہوتی ہے، اپنا پیار دکھا رہی ہوتی ہے کہ پاپا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ سے بہت لگاؤ ہے مجھے. تو اسی طرح نا ہم اگر ایک دوسرے کا پیار کا احساس دلاتے رہیں نا، تو ہمارے گھر میں نا پھر بہت رونق ہوتی ہے. تو بات کی آج کا ولاگ یہی تھا.